بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج ہم سبق نمبر 23 رہن سہن کی آداب اس کے مشقی سوالات کا باقی حصہ کریں گے، یعنی کہ سوال نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، گفتگو کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ جواب ہے اس کا، بات چیت میں الفاظ پہلے تولو پھر بولو کے تحت استعمال کرنی چاہیے۔ سخت اور ترش انداز تکلم سے اجتناب برتنا چاہیے، یعنی کہ جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہمارے بولنے کا انداز نرم اور اچھا ہونا چاہیے۔ اچھے انداز کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ کسی سے ہمیں بلا تکلف کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، یعنی کسی کے ترش الفاظ، یعنی کہ ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے جس سے سننے والے کو برا لگے، اس کے دل پر لگے۔ لہٰذا ہمیں جب بھی بات کریں دوسرے کے ساتھ تو نرم اور اچھے لہجے سے بات کریں، تاکہ اس کو دیکھ کر خوشی بھی ہو اور اچھا بھی محسوس ہو کہ اس کو بولنے کا طریقہ ہے اور اس کے رہن سہن کے آداب بھی بہت اچھے ہیں، یعنی کہ اس کی تربیت کافی اچھی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، من گھڑت باتیں پھیلانے پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب ہے اس کا، لوگ گھروں سے نکل پڑتے ہیں، لڑائی جھگڑے، دنگا فساد اور ماردار شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ لوگ گھروں سے نکل پڑتے ہیں، لڑائی جھگڑے، دنگا فساد اور ماردار شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم کسی کی من گھڑت باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ بنا ہم کسی دونوں طرفہ بات سنے، ہم کسی ایک کی بات سن کر اس کے پیچھے لگ کر گھر سے نکل جاتے ہیں لڑنے کے لیے۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں، اس سے ماردار کرتے ہیں، تو ماردار کے بعد، دنگا فساد ہونے کے بعد ہمیں جب علم ہوتا ہے کہ اس انسان کی غلطی نہیں تھی، پھر اس کے میں ہمیں سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں من گھڑت باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، آدھی سنی باتوں پر کبھی بھی نئے انسان کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جب ہم آدھی سنی باتوں کو سن لیتے ہیں اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں تو بعد میں ہمیں پچھتاوا ہی ہوتا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 6 ہے، ہمیں کن لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے؟ جواب ہے، اپنی سوچ، اپنے طرز عمل اور اپنے طرز تکلم پر شرمسار کو معاف کر دینا اعلیٰ اخلاق کا مظاہر ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی کہ جب ہم کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو جب وہ آپ سے معافی مانگتا ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے گناہ سے، اپنی غلطی سے جب وہ شرمسار ہوتا ہے، اس کو گلٹی فیل ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے، تو ہمیں اس انسان کو معاف کر دینا چاہیے، نہ کہ دشمنی پالنی چاہیے، بلکہ جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ معاف کرنے میں ہی آپ کا بڑاپن ہوتا ہے اور اس سے آپ کی اچھی اخلاق اور تربیت کا بھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا عنوان بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔